جو ٹائم ڈوریشن ہے سب سے ایزی اور جلدی یو کے کیا، باقی بہت لیٹ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ. چاروں کنٹریز کا کمپیریزن بھی کرو تو یو کے جو ہے وہ آپ کو سب سے کاسٹلی نہیں پڑے گا، سب سے چیپ پڑے گا. تو بھائی اس ٹائم جو یو کے کی ریشو ہے، ویزا ریشو ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. اچھی کمپنیز میں اچھی جگہ پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب کی؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یو کے آنا چاہیے، ہمیں یو ایس اے آنا چاہیے، ہمیں کینیڈا آنا چاہیے یا آسٹریلیا آنا چاہیے. ان کے لیے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو کہیں اب جانا چاہیے. پاکستان میں جیسے حالات ہیں، ابھی کراچی سے چل رہے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کہیں بھی اب موو آن کرنا چاہیے. ابھی اس قابل نہیں رہا وہ ملک کے آپ کما سکے، وہاں پہ اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈ سکے، اپنی فیملی کی آپ سپورٹ کر سکے. ہم یہ جو 4 کنٹریز ہیں ان کی کیٹیگریز بناتے ہیں اس طرح سے کہ دیکھیں گے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں کسی ملک میں جانے کے لیے. تو پہلی کیٹیگری میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایکسپینسز آپ دیکھ لیں. ایکسپینسز آ گئے، آپ کا ٹائم ڈیوریشن آ گیا، آپ کا پروسیس آ گیا، اور پھر ویزا ریشو آ گئی. اور اس میں اگر دیکھا جائے پہلی کیٹیگری جو ہے ہماری پروسیس کی کر لیں آپ، تو پروسیس کے حساب سے بھی جو ٹائم ڈیوریشن ہے، ٹائم ڈیوریشن سب سے جو کم ہے وہ یو کے کی ہے ان باقی 4 کنٹریز سے. ان میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال تک ویٹ کرتے رہتے ہیں لوگ. ہمارے اپنے دوست ہیں کہیں جاننے والے، وہ ہمیں پاکستان یو کے میں آئے سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ابھی، تو ان کا بھی ابھی آسٹریلیا کا ویزا لگا، جبکہ وہ ہم سے 1-2 سال پہلے کی ٹرائی میں لگے ہوئے ہیں. اچھا یہ بات آ گئی. پروسیس جو ہے وہ جو ٹائم ڈوریشن ہے سب سے ایزی اور جلدی یو کے کی ہے، باقی بہت لیٹ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ. اور آپ کا پروسیس مشکل ہے ان کنٹریز کا ایز کمپیئر ٹو یو کے. ان کے انٹرویوز بھی ہیں، ان کے بہت سارے پروسیجر جو ہیں، اس حساب سے یو کے بھی سب سے ایزی ہے. پھر اس کے بعد ہم ایکسپینسز کی بات کر لیتے ہیں. اوبیسلی کوئی بھی بندہ ہے تو وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ میرے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، میں کس کنٹری میں جانا چاہتا ہوں، کتنے پیسے لگانے ہیں، اور کون سا کنٹری ہے جہاں میں سیٹ بھی ہو سکتا ہوں اور پیسہ بھی کم لگے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے چاروں کنٹریز کا کمپیریزن بھی کرو تو یو کے جو ہے وہ آپ کو سب سے کاسٹلی نہیں پڑے گا، سب سے چیپ پڑے گا. فی کے حساب سے بھی، اکاموڈیشن کے حساب سے بھی، ٹریولنگ کے حساب سے بھی، سب چیزیں آپ دیکھو گے جب تو آپ کو یو کے جو ہے وہ سب سے چیپ ملے گا. پھر آپ کا ٹائم ڈیوریشن ہو گیا، آپ کا پروسیس ہو گیا، آپ کا ایکسپینسز ہو گئے سارے. اس کے علاوہ اب جو بات آ گئی ہمارے پاس، وہ کون سی بات رہ گئی ابھی ریشو کی، ویزا ریشو کی، کہ کون سا کنٹری آپ کو بلاتا ہے یا آپ کا تو دل کرتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جائیں. اب چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ ان کا کتنا دل کرتا ہے کہ آپ کو بلائیں نہ بلائیں. تو بھائی اس ٹائم جو یو کے کی ریشو ہے، ویزا ریشو ہے، وہ سب سے زیادہ ہے، وہ 100%. ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ اتنے جاننے والے، اتنے دوست ہمارے، اتنی جان پہچان والے قریب کے علاقوں کے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے، سٹی کے کافی لوگ جو ہیں جانتا ہوں جن کو میں آئے یہاں پہ. تو ویزا ریشو تو اس کی بہت اچھی ہے، جبکہ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے یو ایس اے کے، آسٹریلیا کے یا کینیڈا کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں ہوئے ہیں. ویزا ریشو جو ہے وہ ان کی 10%، 5%، 8%، یہاں سے ایسے اوپر کسی کی بھی نہیں ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی یو کے بیسٹ ہے ان سے. اب انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، ماحول کی بات کرتے ہیں کہ ایزی سب سے زیادہ کون سا ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یو کے میں آپ کسی بھی سٹی میں چلے جائیں، اس کے علاوہ کسی بھی ٹاؤن میں چلے جائیں، کسی بھی کاؤنٹی میں چلے جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں ایون چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ اپنے جاننے والے نہ بھی ملیں، اپنے علاقے کے، اپنے سٹی کے، اپنے ڈسٹرکٹ کے کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جاب میں بھی کافی ہیلپ ہو جائے گی، آپ کی اکاموڈیشن میں بھی کافی ہیلپ ہو سکتی ہے، اور بھی کافی جو معاملات ہیں ان میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے. اور آپ کے لیے سب سے آسان ہے، ایزی ٹو ٹریولنگ ہے، ایزی ٹو موو ہے. کہیں بھی آپ نے جانا آنا ہو، کہیں بھی آپ کی ہوٹلنگ ہو، آپ کی گھومنا پھرنا ہو، سارے پروسیس جو ہیں وہ ان سب میں بھی سب سے زیادہ فرینڈلی، اسٹوڈنٹ فرینڈلی جو ہے وہ یو کے ہے سب سے زیادہ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. یو ایس اے سے تو بہت ہی زیادہ، اور کینیڈا میں تو اتنا وہ ویدر فرینڈلی ہے ہی نہیں کینیڈا.
یہ چیز ہے کہ جو یو کے یہ آپ سے ویدر فرینڈلی بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو رہنے والوں کے لیے تو آبویسلی سب کے لیے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ یہ اس کا ماحول جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ ہے ہی بالکل پورا اسٹوڈنٹ فرینڈلی. جابس کے حساب سے بھی کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور لوگ ان اپرچونیٹیز کو اویل بھی کرتے ہیں. تو کافی ساری باتیں ہوگی آج. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ لوگ پھر بات کرتے ہیں جی اب یو کے حالات نہیں رہے، اب وہ باتیں نہیں رہی. یہ بات ضرور ہے کہ یو کے اس ٹائم پہ بیزی، آپ کہہ لیں کہ بیزیسٹ کنٹری بنا ہوا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں، امیگرینٹس جو ہیں وہ ان پچھلے 2-3 سالوں میں آئے ہیں. نوڈو اس حساب سے کافی بیزی ہے، لیکن بھائی ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ یہ جو لڑکا تھا، یہ فلانا دوست تھا، فلانا کوئی بندہ تھا، وہ یو کے چھوڑ گیا اور اس کو وہ پیسے نہیں بنا رہا تھا، یہاں پہ جاب نہیں کر رہا تھا، اس کی پڑھائی نہیں کمپلیٹ ہو سکی. اسٹل ابھی تک بھی، جبکہ ان 3 سالوں میں ریکارڈ امیگرینٹس آئے ہیں یہاں پہ، تقریباً بھی جو ہیں چائنا، پاکستان، انڈیا، ان سب کنٹریز کو ملا کے تو 3 سے 4 لاکھ امیگرینٹس آئے ہیں صرف، جو مطلب کہ ڈپینڈنٹس آئے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس تو ان لمیٹیڈ ہیں. اسٹوڈنٹ تو ایک سال میں 7 سے 8 لاکھ اسٹوڈنٹ آیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک چیز ہے لوگوں کے لیے کہ یار اب کیا ہوگا ایسے، اب مطلب کہ حالات رہے ہی نہیں یو کے بھی. تو بھائی پاکستان میں تم کیا کر رہے ہو، یہ بھی چیز دیکھو کہ اگر تو تم پاکستان میں کما رہے ہو پھر تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ مرنا ہی ہے تو پھر جہاں مرضی مر جاؤ. اسی طرح اگر پھر مشکل سے کمانا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، تو پھر وہاں سے بہتر یہیں کر لو. کیونکہ نو ڈاؤٹ آپ کی کسی بھی کنٹری میں آپ جاؤ گے، آپ کے پہلا 6 مہینے نہیں، ایک پورا سال جو ہے وہ اسٹرگل کا ہوگا. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا 1 سال اسٹرگل کا ہوگا تو آپ کماؤ گے کچھ نہیں، آپ کھاؤ گے ہی نہیں، آپ بھوکے رہو گے. نہیں، آپ کھاؤ گے ہی صحیح، آپ کماؤ گے ہی صحیح، سب کچھ کرو گے، فی بھی اپنی دو گے، انجوائمنٹ بھی ہوگی. اسٹرگل کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے جو ارننگ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی پہلے سال میں، کہیں بھی آپ چلے جاؤ تو. اس کے علاوہ 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد آہستہ آہستہ آپ ردم میں آ جاتے ہیں، مومنٹم آ جاتا ہے آپ میں. تو اللہ کرتا ہے کہ آپ اپنی آسانی سے ارننگ ورننگ سب کچھ پوری ہو جاتی ہے، پھر ایش کرتے ہو، آپ سپورٹ کرتے ہو اپنی فیملیز کے لیے. ویسے میں یو کے کو اس لیے جو ہے پریفر کرتا ہوں دوسرے کنٹریز سے، کہ جو پروسیس آپ کا 2 سال میں، 1.5 سال میں، 3 سال میں آپ ویٹنگ میں چلا رہتا ہے، آپ ویٹنگ میں رہتے ہو، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا. کوئی ان کا آپ کو رپلائی آتا یونیورسٹیز کا نہیں آتا. کہ ہمارے دوست ایسے تھے کچھ جن کا 3 سال سے ہم سن رہے تھے کہ وہ ان کا آسٹریلیا کا پروسیس شروع ہوا ہے، تو ابھی تک وہ یونیورسٹی، اور پھر آسٹریلیا کے جیسے پیچھے تو 2 سال ان کے بارڈرز بھی بند رہے ہیں، امیگریشن بند رہی ہے ان کی. تو کینیڈا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کینیڈا بھی اتنے نہیں دیتا. اور پھر یو ایس اے نے تھوڑا لینیٹ ہوئے تھے وہ ان کے ہوم آفس اور ایمبیسی والے، لیکن اب دوبارہ پھر وہ بیک ٹو روٹین آ گئے ہیں. اب اتنے ویزاز پاکستانیوں کو یا اس طرح وہ نہیں دے رہے اسٹوڈنٹس کو. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یو کے آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو باقی اگر کوئی یہ صرف دیکھتا ہے کہ یار میں نے بس 2 سال 3 سال میرے بے شک پاکستان میں ویٹ کرنے میں چلے جائیں، میں گزار لوں پاکستان میں 2-3 سال، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں ادھر کما بھی رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے پرماننٹ ریزیڈنس لینی ہے، پیپرز لینے ہیں، اپنا پاسپورٹ چینج کرنا ہے. تو ان کے لیے آبویسلی یو کے جو ہے وہ فرسٹ پریارٹی نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے میں میں بالکل آپ کو کہوں گا کہ آپ آسٹریلیا جائیں یا کینیڈا جائیں، ایون کہ آپ یو ایس اے بھی جائیں. وہ یو کے میں یہ پروسیس اتنا جلدی والا نہیں ہے، اتنا آسانی والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو بہت لمبا ٹائم گزارنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسٹڈیز کے لیے آئیں گے، اس کے علاوہ اچھے سے آپ اسٹڈیز کرو گے، اچھے سے پڑھو گے، اس کے بعد پھر آپ ورک کر کے تو پھر اچھی کمپنیز میں اچھی جگہ پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے. لوگ کرتے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ہی ملے گی. یہ صرف لوگوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ غلط سوچ ہے کہ بس وہاں جا کے مزدوریاں، نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ اچھے سے پڑھو گے یہاں پہ آپ کو اچھی جابیں ملیں گی اور آپ کو کمپنی اسپانسر کریں گی. اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ تو یہ چکر نہیں ہے، بالکل ہے. لوگوں کو کمپنیاں اسپانسر کرتی ہیں، لوگوں کو کمپنیاں جاب جو ہیں وہ اچھی اچھی جابس دیتی ہیں. لوگ یہاں پہ 5-5 سال کا ورک ویزا، اور جیسے اسکل ورکر ویزا کھلا ہوا ابھی،
تو اس حساب سے کافی چیزیں آپ یو کے میں کر سکتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ ساری چیزوں کو آپ ان کی کیلکولیشن دے کر کے کمپیریزن کر کے ڈیٹیل میں, تو آپ یہی کہو گے کہ واقعی ہی یو کے جو سب سے آسان طریقہ ہے آپ کا جلدی ایجوکیشن کے بعد کمانے کا بھی. تو کیونکہ باقی جو مین چیز ہوتی ہے پروسیس کی, پروسیس وہاں پہ مشکل ہیں, ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے یو کے ہی بیسٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپرچونیٹیز کے لحاظ سے بھی, کام کے لحاظ سے بھی, اسٹڈی کے لحاظ سے بھی. تو باقی آپ کو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. چینل کو یار سبسکرائب کر دیں, لازمی سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اگر کسی کو کچھ انفارمیشن چاہیے, کچھ وہ پوچھنا چاہتا ہے اسٹڈیز کے حوالے سے یا پاکستان میں, تو اسے کسی بھی قسم کی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے یو کے میں آنے کے لیے, تو اس کے لیے وہ رابطہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. ڈسکرپشن میں اپنا میں انسٹاگرام کا لنک دے دیتا ہوں آپ کو, تو وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, بہت بہت انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ, بائے بائے.